الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین محترم، آج بحمد اللہ تعالی ہم سورہ مدثر کا آخری سبق پڑھیں گے۔ تلاوت اور تجویدی قواعد کا یہ آخری سبق ہے جو کہ 54 آیہ مبارکہ سے 56 تک، 54، 55 اور 56 تین آیات مبارکہ ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا سبق صرف اور صرف دو تین لائنوں پر یا 2-3 آیتیں اگر چھوٹی ہوں، 2-3 آیات مبارکہ پر مشتمل ہوں۔ صرف اگر 5 یا 10 منٹ ڈیلی کے آپ اس سبق کو دیں تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بھی اسی طرح قرآن مجید کو اعلیٰ تلفظ کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الہام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کی محبت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ بحمد اللہ تعالی آج ہماری سورہ مدثر مکمل ہوئی۔ آئیے ہم اس کے تجویدی قواعد، ایک ایک حرف کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ کلا، لام پر مد منفصل ہے، 2 الف کم از کم کھینچیں گے۔ کلا انہو، کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ، تَذْكِرَةٌ، یہ ذرا غور کیجئے۔ تَذْكِرَةٌ، زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں لائیں گے۔ ذال کو ادا کرتے وقت تو ہوا کو گزاریں گے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت اور زبان کے درمیان میں سے، پھر یہ اعلیٰ درجے کا ادا ہوگا۔ وقت کا دامن بڑا تنگ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے پورا قرآن پڑھ جائے۔ تو دلی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت میرے محبوب کے غلاموں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سرکار کی باندیاں، سرکار کے غلام قرآن سے اتنی محبت کریں کہ جیسے قرآن پڑھتے چلے جائیں اللہ رب العزت کی محبت کا سمندر اپنے اندر موجزن کرتے چلے جائیں۔ کَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن نون ساکن ہے، اس کے بعد شین ہے، یہ حروف اخفاء میں سے جب ہم بار بار پڑھیں گے تو ہمیں نقطۂ زبان ہو جائیں گے یہ سارے قوانین، نون ساکن، نون تنوین کے قوانین، ان کی صفات کیا ہے؟ ان کو بلندی کے سے پڑھنا ہے، پستی سے پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، بس یہ چند چیزیں۔ مخارج، یہ حروف منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے۔ فَمَا شَاءَ، شین زبر الف شاء، اس کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ مد متصل آئی،
متصل منیمم کم سے کم ہم 3 الف لمبا کرتے ہیں. فَمَن شَاءَ ذَكَرَ. اب دیکھیں راج بھی بری، کاف بھی بری، آگے رو. یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت، اپنی زبان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، یعنی مشکل سے ادا نہیں کرنا پڑ رہا، یہ خود بخود زبان عادی ہو چکی ہوئی ہے. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وقف کی وجہ سے ساکن ہوا تو ذَكَرَهُ. وَمَا يَذْكُرُونَ. اب دیکھیں رال جو ہے یہ ہر آیت میں آ رہی ہے. یذکرون، اگر ایک حرف کو ہم نے آج صرف غال کو ہی ادا کرنا سیکھ لیا تو کافی انشاءاللہ العزیز کافی کچھ سیکھ لیں گے. وَمَا يَذْكُرُونَ را کو پر کریں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے. الا، یہاں پہ مد منفصل ہے، الا پر لا، آگے حمزہ ہے مد منفصل دو الف کھینچیں گے. ان یشا، ان نون ساکن کے بعد یا، تو یہاں پہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یرملون حروف ادغام 6 ہیں، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے. ان اس کو پڑھیں گے، نون کا یا میں ادغام کریں گے، پھر با غنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام